السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ بتائیے کہ جو دعا آپ نے پڑھی تھی اس پر عمل کتنا ہوا؟ پابندی سے ہوا یا الحمدللہ اس عمل کرنے سے کوئی فائدہ آپ کو ہوا، کوئی محسوس ہوا فائدہ؟ جی. سبحان اللہ پڑھتے ہوئے کائنات میں جتنی بھی چیزیں ان کا تصور، اور الحمدللہ پڑھتے ہوئے جو نعمتیں بھی چھوٹی بڑی اللہ نے مجھے دی ہیں ان کا تصور، اور اللہ اکبر پڑھتے ہوئے اس کی بڑائی ذہن میں لاتی تھی تو ایک طرح سے رکت طاری ہو جاتی تھی. الحمدللہ. کیونکہ جب تک الفاظ کا معنی نہ سمجھا جائے، اگر یوں ہی کیا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تو اس کا تو فائدہ نہیں ہے. یہ تو صرف ساؤنڈ ہے، ورڈز ہیں، ورڈز بھی پورے نہیں، تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے جب تک کہ معنی پر غور نہ کیا جائے. ٹھیک ہے 100% تو نہیں غور ہو سکتا، لیکن جتنا بھی پاسبل ہو، اور اصل فائدہ بھی اسی سے ہوتا ہے. کوئی بھی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہوتی رہتی ہیں ہر روز، تو جب یہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس سے اتنا ایک کانفیڈینس آتا ہے اور اتنا اللہ پہ بھروسہ آ جاتا ہے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے. ایون جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کوئی بھی چیز جو مجھے بادر کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، کوئی انسان ہے، کوئی کام ہے، کوئی چیز مجھ پہ مشکل ہوئی ہے، تو وہ میرے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے تو مشکل نہیں، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے. تو یہ چیز انسان کو بہت زبردست کانفیڈینس بھی دیتی ہے، اور ساری پریشانیاں اس کی ختم ہونے لگتی ہیں. جن چیزوں سے ہم خود ڈیل نہیں کر سکتے ان کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے. پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ٹیک کیئر کرتا ہے. ہر طرح کا ڈر اور خوف آپ کے اندر سے نکل جائے گا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی چیز بڑی نہیں، اور میں نے اللہ کو مدد کے لیے پکارا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شر کو میرے قریب نہیں آنے دے گا. استاذہ شروع سے یہی کانسیپٹ تھا کہ جنت میں پتہ نہیں کون لوگ جائیں گے اور کیا عمل وہ کرتے ہوں گے، ہم تو بہت گناہ گار ہیں، بس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہمیں لے کے جائے گی. مطلب وہ ایفرٹ اتنی زیادہ پٹ ان کرنے کا نہیں تھا کانسیپٹ کہ یہ بھی عمل کر لیں وہ بھی. لیکن جب سے یہ احادیث پڑھی ہیں اور مطلب ماشاءاللہ اتنا کانفیڈینس ملتا ہے، اتنی موٹیویٹنگ کہ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے جنت بہت قریب نظر آتی ہے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم اس کو کرتے رہے تو ہم بہت جلدی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے قریب اصل میں جائیں گے تو ہم اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں. عمل تو ہمارے عمل نہیں لے جا سکتے، لیکن کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو رحمت کو جوش دلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جب سے کانشیسلی پڑھنا شروع کیا صبح میں اور شام میں، تو فیلنگ آتی ہے کہ ہر چیز پر جب اللہ تعالیٰ قادر ہے تو پھر کون مجھے تکلیف یا دکھ دے سکتا ہے یا مجھے خوف زدہ کر سکتا ہے. تو یہ بہت ریلیکسیشن ہوئی ہے. یعنی کوئی ہے جو میرے دکھ درد دور کر دے گا بیسیکلی، کیونکہ وہ قدرت رکھتا ہے. دعا بھی پورے یقین کے ساتھ ہوتی ہے. پھر ذکر جو ہے انسان کے اندر ایک پازیٹیو چینج لاتا ہے، اس کی سوچ میں، اس کے مزاج میں، اس کی دنیا کو دیکھنے کی نظر میں. تو فوکس اسی پر ہونا چاہیے، صرف الفاظ کی دہرائی کافی نہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. استاذہ پچھلے دنوں یہ پشاور میں انسیڈنٹ ہوا تھا آرمی پبلک اسکول میں، اس سے دوسرے اسکولوں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی کافی افیکٹ ہوئے تھے، کافی پیشنٹ اسٹریس کی وجہ سے سفر کر رہے تھے. میرا بھائی ہے چھوٹا، تو وہ کلاس 8 میں پڑھتا ہے. تو وائل آئی واز ہیئر، ان دنوں بھی میں یہیں پہ تھی اسلام آباد میں، تو مجھے کال کی انہوں نے پچھلے ہفتے جب ہم یہ کارڈ پڑھ رہے تھے، اور بہت ہی بیچارہ کیونکہ چھوٹا ہے اور مجھ سے ذرا اٹیچمنٹ بھی ہے، تو کہنے لگا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور میں نہیں اس کو ڈیل کر سکتا. میں جب قصے سنتا ہوں ان بچوں کی تو مجھے ڈر لگتا ہے، اور بس اب تو میری یہی دعا ہے کہ آپ بھی مرے تو ایمان سے مرے اور میں بھی مروں تو ایمان سے مروں. تو ہی واز لٹرلی prepared to die. So then I took a picture of this card and sent it to him, and he literally changed. I told him that if you keep reciting this dua inshallah, then Allah will help you and this fear will go away. So alhamdulillah it helped him that way. کیونکہ یہ ذکر جو ہے انسان کے اندر ایک سکینت، ایک ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے. یعنی اس کے پڑھنے اور نہ پڑھنے سے کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی. السلام علیکم. میں ان چھٹیوں میں گھر گئی ہوئی تھی تو میں دیکھ رہی تھی بھائی گانے سن رہا تھا، تو میں نے اس کو بولا مت سنو، تو کہتا ہے کہ کیوں، اب تم اپنے الہدا کے لیکچرز دینے مجھے ادھر آ گئی ہو.
میں نے بولا واللہ علی کل شیء قدیر، میں نے اللہ سے دعا مانگی اللہ آپ میری مدد کرے، اور ساتھ ہی بجلی چلی گئی اور اس نے میری پوری بات سنی الحمدللہ. اور اس نے بتایا کہ میں ایک نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ اگلی بھی میری جب دھیان ہی نہیں ہوتا تو باقی نمازیں کس طرح قبول ہوں گی. پھر اس نے میری ساری بات سنی، میں نے اس کو بتایا اور الحمدللہ اس کی اب 5 وقت کی نماز ہے. الحمدللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ تبلیغ کے موقع پر بھی اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، نہ اپنے علم پر اور نہ اپنی ذہانت پر، بلکہ اللہ پر. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، دل اللہ کے ہاتھ میں، وہ سب کو پھیرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے دعا نمبر 1 پڑھ لی تھی، نمبر 2 بھی پڑھ لی تھی، تو ہم نمبر 3 سے آج شروع کرتے ہیں. وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت خطایاہ وإن كانت مثل زبد البحر متفق علیہ. اور انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کی مانند ہی کیوں نہ ہو. کتنی دیر لگتی ہے؟ ایسا کیجئے 10 دفعہ پڑھیے اور ٹائم نوٹ کیجئے. جس کے پاس بھی ٹائم ہو ٹائم نوٹ کیجئے اور 10 دفعہ پڑھیے، پھر اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر دیجئے. ٹھیک ہے، پڑھیے سبحان اللہ وبحمدہ. جی کتنے ٹائم لگا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ 1 دفعہ پڑھنا 1 سیکنڈ میں پڑھنا ہے، تو 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کتنے سیکنڈ چاہیے؟ 100 سیکنڈ چاہیے. 100 سیکنڈ کا مطلب ہے 1 منٹ اور 40 سیکنڈ. 1 منٹ اور 40 سیکنڈ. چلے 2 منٹ لگا لیں. کیا مشکل ہے؟ کچھ مشکل ہے؟ ہماری اکثر بے چینیاں کیوں ہوتی ہیں؟ بے چینیوں کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے دل میں بوجھ کیوں ہوتا ہے؟ ہم خوف زدہ کیوں رہتے ہیں؟ ہمیں کانفیڈنس کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمارے اپنے ہی گناہ، ہماری اپنی ہی غلطیاں ہمیں پریشان کرتی. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کوئی غلط کام کریں اور اللہ تعالی آپ کو اس گناہ کی آپ کے اندر ہی سے سزا نہ دے. باہر سے تو بعد میں آئے گی. پہلی سزا خود انسان کے اپنے اندر شروع ہوتی ہے. کس شکل میں؟ آپ کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں، بدتمیزی کریں، چیخیں چلائیں، کسی سے ڈانٹ ڈپٹ کریں، کسی کے بارے میں ایون برا سوچیں، کوئی بھی غلط کام کریں، کوئی بھی داغ دھبا آپ کو لگے، اس کے بعد اگر آپ کے اندر تھوڑا سا بھی ایمان باقی، اگر ایمان نہ ہو تو پھر جانے ہی دے بات، تھوڑا سا بھی ایمان ہو، کمزور ایمان بھی ہو، دیا جل رہا ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا سا بھی جل رہا ہو تو آپ کو اپنے دل کے اوپر لگے ہوئے برے اثرات اس کے نظر آتے ہیں. آپ کا دل بے چین ہوتا ہے، چاہے 10 سیکنڈ کے لیے کیوں نہ ہو. کچھ لوگوں کا زیادہ دیر کے لیے ہوتا ہے، کچھ کا تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ وہ پھر اپنے آپ کو تھپک کے سلا دیتے ہیں، تعویلیں کر لیتے ہیں، بہانے کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھلوا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک اور غلط کام کر لیتے ہیں. اور پھر اس طرح کرتے کرتے بعضوں کا دل سخت بھی ہو جاتے ہیں. جو سخت دل ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ پتھر کے ٹکڑے. اور جہنم کی آگ کس سے بھڑکائی جائے گی؟ وقودها الناس والحجارہ، پتھروں سے. خود انسان جلیں گے اور پتھر جلیں گے جس سے وہ آگ بھڑکے گی. تو قرآن مجید میں سخت دلوں کو پتھروں سے تشبیہ دی گئی. پتھر دل کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ وہ دل بھی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اس کی علامت ہوتی ہے اللہ کے خوف سے کبھی بھی نہ رونا، لوگوں کے تکلیفوں سے رونا، اور بعض اوقات اس پر بھی ڈھیٹ ہو جانا، وہ بھی نہیں رونا آنا، اور اللہ کے خوف سے کبھی بھی آنسو نہ نکلنا، اللہ سے ڈر نہ لگنا.
غلطی کرنے کے بعد پریشان اور پشیمان نہ ہونا، غلطی کرنے کے بعد سوری نہ کرنا، غلطی کرنے کے بعد نہ پلٹنا، یہ ساری سخت دل کی علامات ہوتی ہیں. تو یہ سب کچھ ہوتا کس لیے ہے؟ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ گناہوں کی پہلی سزا ہے جو انسان خود کو خود دیتا ہے. گناہوں کی سزائیں کئی قسم کی ہوتی ہیں. ایک وہ جو اپنے اندر سے ہوتی ہے، ایک وہ جو لوگ دے رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. تو انسٹنٹ ریوارڈ بھی ہوتا ہے اور انسٹنٹ پنشمنٹ بھی ہوتی. انسٹنٹ پنشمنٹ ضمیر کی پنشمنٹ ہوتی، جو آپ کا غلط کام کرنے کے بعد بے چین ہو جاتا ہے، خواہ وقتی طور پر گناہ میں مزہ بھی کیوں نہ آ رہا ہو، لیکن پریشانی بھی ہوتی ہے. اور پھر کچھ عرصہ تک ہوتی رہتی، پھر وہ پریشانی بھی ختم ہونے لگتی ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے. پھر توبہ استغفار کو بھی دل نہیں لگتا، وہ کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا. تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس ذکر کو لازم کر لیں ہر روز کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دھو ڈالے، جیسے ہمیں نہانے دھونے کی اور صاف ستھرے ہونے کی اور کپڑے بدلنے کی ضرورت رہتی ہے. کیا وجہ ہوتی؟ کیونکہ خود ہمارے اندر سے ایسی گندگی نکلتی رہتی ہے جو ہمیں گندا کر دیتی. آپ چاہے ایک شیشے کے کمرے میں بند رہیں، پھر بھی آپ کے کپڑوں میں بو آنے لگے گی، ہے نا؟ تو یہ پہلی گندگی کہاں سے شروع ہوئی؟ ود ان یور سیلف، آپ کے اپنے اندر سے ہی آئی. اس کے بعد ماحول جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے، باہر کی ڈسٹ، مٹی، دھواں، اسموک وغیرہ، اس سے آپ گندے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بھی کس چیز کی ضرورت ہوتی؟ کس چیز کی ضرورت ہوتی؟ صفائی ستھرائی کی، نہانے دھونے کی. تو ایسے صورت میں کرنا کیا ہے؟ روزانہ صاف ہونا ہے. اور روزانہ صاف ہونے کے لیے، گناہوں سے صاف ہونے کے لیے اس ذکر کو لازم کرنا ہے. کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 100 دفعہ، 100 سیکنڈز. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے؟ خاص سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو. کس وقت پڑھنا آسان ہے؟ کب پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو؟ کوئی آئیڈیا دے گا؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ پہلے سے پڑھ رہے ہوں. آپ کس وقت پڑھتے ہیں؟ جی آپ کس وقت پڑھ؟ فجر کے بعد بیسٹ ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم برکت کا ہوتا ہے. اس وقت بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، جلدی ہو جاتے ہیں. رات کو سونے سے پہلے اگر آ گئی نیند تو پھر رہ گیا. الہدا آتے اور جاتے وقت، سفر میں، ناشتہ بناتے وقت. آپ میں سے کوئی ہے ایسا جو کبھی بھی نہیں، کسی دن بھی اس کو نہیں بھولا، اس تصویر کو کبھی بھی نہیں بھولے؟ آپ ہیں، چند لوگوں کے ہاتھ کھڑے ہیں. کیا راز ہے اس میں؟ ہمیں بھی بتا دیجئے. آپ کیسے پابندی کرتی اتنی؟ وہ کہتی مجھے لگتا ہے مجھے اس کے بغیر سانس نہیں آئے گا. اس کی عادت پڑ گئی ہے، لیکن عادت بھی کر کر کے پڑتی ہے نا. اور یہ کہتی ہیں کہ ہاسٹل میں نیچے سیڑھیوں سے اترتے رہتے ہیں تو اس کے ساتھ ریلیٹ کر لیتی ہیں. یہ اچھی بات ہے. ایک وہ تسبیح بھی ہے، لیکن ایک یہ تسبیح الگ ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں روکتے ہیں نا وہاں، یعنی وہ بھی تسبیح ہے، آگے آ رہی ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وہ لمبی ہے. اور اس کے ساتھ فگر نہیں بتایا گیا کہ کتنے نمبر پڑھنا ہے آپ نے، لیکن اس کے ساتھ یعنی نمبر بھی بتایا گیا. تو اس کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے اور اس کو کس طرح پڑھنا ہے، وہ تو جب جی چاہے پڑھنا شروع کر دیں. اور یہ تسبیح جو ہے اس کو 100 دفعہ گن کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اب جتنے بھی اذکار ہیں یہاں پر، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے ساتھ نمبر بتایا گیا ہے کہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے آپ کو، اتنی دفعہ پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا. اور کچھ ایسے ہیں جن کے ساتھ نمبر نہیں بتایا گیا. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے نمبر بتانا؟ نہیں بھولے. بتایا نا کہ میزان میں بہت بھاری اور زبان پہ ہلکے، تو اسی اس شوق میں کار میں، چونکہ میری ڈرائیو اب لمبی ہوتی ہے تو الحمدللہ یہ میں پڑھتی رہتی تھی. لیکن جس دن سے یہ میں نے چھوٹی تسبیح کے بارے میں پڑھا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے، تو اس کو پھر 100 مرتبہ فجر کے بعد شروع کر دیا. الحمدللہ. اس میں آپ دیکھیے کہ میں نے سوچا، جیسے پڑھنے لگی نا میں، تو میں نے سوچا کہ جو لمبی والی ہے یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ دونوں ہی پڑھ لیں. پھر میں نے کہا نہیں، جہاں روکا گیا وہاں رک جاؤ. تو میں نے آدھی وہ پڑھ کے پھر چھوڑ دی. پھر میں نے صرف اتنا پڑھا جتنا کہا گیا،
کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اس کو ایز اٹ از لینے میں زیادہ فائدہ ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ان سے آگے نہیں بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں یا حدیث میں کوئی کنٹراڈکشن ہے، نہیں، وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، اور دونوں کا اپنا اپنا فائدہ ہے. اس کا فائدہ بتایا گیا ہے کہ یہ سمندر کی جھاگ برابر گناہوں کو معاف کروانے والی، اور دوسری کا فائدہ نہیں بتایا گیا، صرف یہ کہا گیا کہ میزان میں بھاری ہے، اور جتنی دفعہ جی چاہے پڑھ لو. ٹھیک، نیکسٹ پڑھتے ہیں. وَأَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. متفق علیہ. اور انہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے پھلکے، میزان میں بہت بھاری، اور رحمان کو بڑے ہی پیارے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے، اللہ پاک ہے بہت عظمت والا. اچھا، بائی دا وے، جب آپ کہتے ہیں اللہ پاک ہے تو کس چیز سے پاک ہے؟ ہر طرح کے شرک سے پاک ہے، ہر طرح کی بری صفات سے پاک ہے، ہر طرح کے لوگوں کے برے گمان سے پاک ہے. برے گمان کی مثال، ریسنٹلی کراچی میں میری کسی سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا آپ کے بچے کتنے؟ تو کہنے لگے میرے بچے نہیں ہیں، اللہ تعالی کے پاس مٹی ختم ہو گئی تھی میرے لیے. یعنی یہ سن کے میں تو انا للہ کہا کہ ان کا اللہ کے بارے میں گمان یہ ہے. اور کہہ رہی تھی وہ ہنستے ہنستے جوک کر رہی تھی ایک طرح سے، جیسے اگر انسان کے پاس کسی چیز کی کمی ہو تو بعض اوقات وہ اس کے لیے احساس کمتری کا باعث بن جاتی. تو بہت سے لوگ اپنی احساس کمتری کو چھپانے کے لیے ایسے حربے اختیار کرتے ہیں کہ جیسے جوکس کے انداز میں باتیں کریں گے یا اوور کلیور ہو کر کچھ باتیں کریں گے، تو اس سے یعنی وہ اپنے اس کمی کو چھپانا چاہتے ہیں بعض اوقات. حالانکہ وہ تو ایکسپٹ کر لینا چاہیے، جو اللہ نے چاہا ہمیں دیا، جو نہیں چاہا نہیں دیا. جو دیا وہ بھی اس کی مرضی، جو لیا وہ بھی اس کی مرضی، اور ہم اس کی مرضی پر، اس کی رضا پر راضی. نہ ہمیں پا کر احساس برتری ہے اور نہ پا کر کوئی احساس کمتری ہے. مومن کا یہ رویہ ہوتا ہے. جو نہیں ملا اس پر بھی ہم خوش ہیں. لیکن اس طرح کے مذاق کرنا کس قدر ناسمجھی کی بات ہے. تو جب ایسی باتیں ایک نہیں کئی ایک آپ کو ملے گی تو کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ وبحمدہ. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، پاک ہے اللہ اس سے اما یصفون. سبحان ربک رب العزت اما یصفون. سبحان ربک، پاک ہے تیرا رب، رب العزت، عزت والا رب، اما یصفون، ان سب باتوں سے جو لوگ بناتے. تو اللہ سبحانہ وتعالی کی شان میں جو کوئی کسی بھی طرح گستاخی کرتا ہے، کمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اور ہم اس کو اس سے پاک اور منزہ ٹھہراتے ہیں. اسی لیے یہ کلمات اللہ کو بہت پسند ہے نا، حبیبتان الی الرحمن. یہ بھی کتنا کامن جملہ ہے کہ میری تو دعا اللہ سنے گا ہی نہیں، یعنی دعا کرنے سے پہلے یہ بول دیتے ہیں یا دل میں خیال رکھتے ہیں. مایوسی تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور پھر یہ کہ اللہ کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. یعنی مایوس ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا یا اللہ تعالیٰ میری دعا نہیں سنتا. نہیں، پاک ہے وہ اس سے، ہمارے برے گمان سے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اس کے کرنے یا نہ کرنے میں اس کی حکمت ہے. اور یہی کہ میرے گناہ بھی نہیں بخشے گا. ہاں، میرے یا آپ کسی اور کے، یہ کہنا بھی انتہائی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو نہیں بخشے گا. وہ دو لوگ تھے نا، جو ایک ان میں سے نیک تھا اور ایک ذرا برے کام کرتا تھا. تو جو نیک تھا اس کو اپنی نیکی کا بڑا زوم تھا، وہ دوسرے کو منع کرتا رہتا تھا کہ تم غلط کام نہ کرو. ایک دفعہ اس نے کوئی غلط ایسا کام کیا جس پہ اس کو بڑا غصہ آیا نیک والے کو. تو اس نے کہا تمہیں اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا، تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے. اچھا، بعض اوقات تو لوگ منہ سے بول کے کسی کو کہہ دیتے ہیں تم جنت نہیں جا سکتے، اور بعض اوقات سوچتے رہتے ہیں یہ تو شاید جنت میں نہیں جا سکتا، یہ تو بہت ہی برا انسان ہے.
ہمیں کوئی حق نہیں کسی کے بارے میں کچھ سوچنے کا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کسی کا خاتمہ کیسے ہونے والا ہے، ہمارا کیسے ہوگا اور کسی اور کا کیسے ہوگا. تو ہوا یہ کہ وہ نیک بھی مر گیا، بد بھی مر گیا، اللہ نے دونوں کو بلا لیا. اور یہ صحیح حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا جو غلط کام کرتا تھا اور ڈرتا بھی تھا، کہا کہ جاؤ تجھے میں نے اپنی رحمت سے معاف کر دیا، کیونکہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، جسے چاہے بخش دے. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ان باتوں کا کہ ہم پھر ڈٹ کے غلط کام کریں کہ جسے وہ چاہے بخش دے. اس کی رحمت ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ ہم اس سے ڈرتے رہیں کہ وہ ہم پر رحمت کر دے. بہرحال انسان ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں. اور دوسرے کو کہا کہ تجھے کس نے حق دیا تھا، تجھے کس نے حق دیا تھا کہ تو میرا اختیار لے؟ یہ تو میرا اختیار ہے کہ میں جس کو چاہوں بخشوں، جس کو چاہوں جہنم میں پھینکوں. اور اس کو کہا کہ جاؤ تم جہنم میں جلو، اس کو جہنم میں پھینک دیا. تو اس لیے ہمیں کبھی بھی نیکی کر کے پراؤڈ نہیں ہونا اور کبھی غلطی کر کے شیر نہیں ہونا. ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ کو ڈرنے والے تقوی والے لوگ پسند ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ میں سے ہو سکتا کوئی یہ سوال کرے کہ کیا حدیث کو گا کر پڑھ سکتے ہیں؟ صرف سیکھنے کے لیے. بعض اوقات جیسے نرسری رائمز ہوتی ہے نا، تو وہ فوراً یاد ہو جاتی ہیں اگر ان کو ایک ویسے بھی کلمات ہی رائمڈ ہیں، تو اگر ان کو سیکھنے کی غرض یا نیت سے پڑھ سن لیا جائے کوئی حرج نہیں. لیکن تسبیح جب آپ کریں گے تو گا کے نہیں کریں گے. گو حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کی تسبیح بہت خوبصورت انداز میں کرتے تھے. بہرحال اصل مقصد ہے کہ ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں اور اللہ کی عظمت بیان کریں. ان کلمات کو عام طور پر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی بھی وقت کھلا پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی گنتی تعداد نہیں بتائی گئی. تسبیح جو ہے یہ دلوں کے غم اور دکھ کا علاج بھی ہے، ڈپریشن کا بہترین علاج ہے. اس کی دلیل قرآن مجید سے لائیے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب جو ہے یہ جنرلی ذکر کے بارے میں ہے کہ عمومی طور پر ذکر کی بات ہوئی ہے. خصوصاً تسبیح جو ہے وہ غم دکھ دور کرتی ہے. اس کی دلیل قرآن سے لائیے. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان باتوں پر جو لوگ آپ کو کہتے ہیں. لوگوں کی باتوں پر آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. کسی کی بات پہ آپ کا تنگ ہوا کبھی؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو ایک جملہ بھی کہہ دے تو وہ بےچارے اپنے طور پہ ٹھیک ہی بات کر رہے ہوتے، لیکن ہماری چونکہ بنتی نہیں ان سے، اس لیے ہمیں بہت بری لگ جاتی ہے ان کی. اور بعض لوگ تو ناجائز طور پر غلط بات کر رہے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش جو تھے اور آپ کے دشمن جو تھے وہ طرح طرح کی باتیں کہتے تھے. شاعر کہتا، کوئی مجنون کہتا، بالکل غلط الزامات آپ پر لگاتے تھے، جس سے آبویسلی آپ کا دل تنگ ہوتا تھا. جب قریش نے آپ پر حج کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو کہا تھا کہ تم ان کا جواب دو. تو انہوں نے کہا کہ میں قریش پر حج کروں گا. تو آپ نے فرمایا کہ تم ان پہ حج کیسے کر سکتے ہو، میں بھی انہی میں سے ہوں. یعنی تم قریش کی مجموعی طور پر حج نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اس طرح اس میں سے نکال لوں گا جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے. یعنی اردو محاورے میں مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، یعنی آپ کو اس میں سے بچا لوں گا. تو حضرت حسان جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کیا کرتے تھے اور آپ مسجد کے اندر ان کے لیے ممبر لگواتے تھے اور وہ آپ کی دشمن آپ پر جس قسم کے اٹیک کرتے تھے اس کا جواب شعر و شاعری کی زبان میں دیتے تھے، کیونکہ جس چیز کے ساتھ حملہ کیا جائے جواب بھی اسی چیز کے ساتھ دیا جاتا ہے. بعد میں جو کچھ آج کل خاکوں کے بارے میں بہت کچھ کہا بولا جا رہا ہے، اب اس کے جواب میں ہم خاکے تو نہیں بنا سکتے. ان کا حل یہ ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے، کیونکہ الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر دنیا میں ہے ہی نہیں کوئی تصویر. تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیسے ہیں. تو اگر کوئی آپ کا کوئی خاکہ بناتا ہے تو وہ آپ کا تو ہے ہی نہیں. جیسے ابو لہب کی بیوی نے آپ کو مزمم کہا تھا تو وہ آپ نے فرمایا میں مزمم ہوں ہی نہیں، میں تو محمد ہوں. تو اتنی سی بات کر کے بات کو ختم کر دیا، اس بات کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا. تو ہمیں ان باتوں کو آگے بڑھانا ہی نہیں چاہیے، نہ ان کو دیکھیں، نہ ان کے بارے میں زیادہ لکھیں پڑھیں، نہ سنیں، نہ جاننے کی کوشش کریں. کیونکہ جتنا زیادہ ہم انٹرسٹ لیتے ہیں اور ریاکشن شو کرتے ہیں اتنا زیادہ یہ چیزیں
بلا وجہ میں بڑھتی چلی جا رہی. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کے الزامات آپ کی زندگی میں بھی لگائے گئے، لیکن آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے ان کا جواب دیا. اگر جواب دینا ہی ہے، دفاع کرنا ہی ہے، تو آپ کی سیرت سے ہی سب کچھ پڑھیے اور جانیے. اور پھر یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے جواب دینا سکھایا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. جواب میں آپ کیا کیجیے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. اسی لیے ہم ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ موت آ جائے، موت تک. تو یہ دلوں کی جو تنگی ہے، یعنی کسی کی بھی بات سے، ضروری نہیں کہ دشمن ہو، اپنا بھی کوئی ہو، اگر کسی کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے تو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. اس وقت آپ تسبیح شروع کر دیجئے، یعنی کہ زور زور سے دل میں پڑھنا شروع کر دیجئے. یعنی جتنی روٹین میں پڑھتے ہیں اس سے زیادہ بڑھا دیجئے. اور آپ دیکھیں گے تسبیح کرنے سے پہلے کہ اپنے دل کے حال کو نوٹ کر لیجئے، اور 100 دفعہ یہ تسبیح کرنے کے بعد دوبارہ دیکھیے آپ کہاں کھڑے ہیں، تو آپ کو پورا ریلیف مل جائے گا. یعنی کچھ کیے بغیر، کیونکہ ڈپریشن سے نکلنے کا یہ نسخہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی. نا کہ ڈرائیو کرتے ہوئے یہ پڑھتی ہوں تو شیطان تو ویسے بھی ہر وقت ہی وسوسے اور پریشانی ڈال رہا ہوتا ہے، لیکن اس تسبیح کو میں بلند آواز سے پھر پڑھتی ہوں کیونکہ میں اکیلی ہوتی ہوں یوزلی. تو آپ امیجن کریں کہ مجھے جو دل کی ایک خوشی ہوتی ہے، اور جو میری کار جب چل رہی ہوتی ہے مجھے لگ رہا ہوتا ہے میں اڑتی بھی جا رہی ہوں، اور اتنی خوشی کے ساتھ میں جلدی سے ڈرائیونگ کر رہی ہوتی ہے. بالکل. ورنہ یہ ہے کہ وہی ڈرائیونگ کا وقت کتنی بے چینی سے گزرتا ہے، کب ختم ہوگا سفر، بہت تھک گئے ہیں، یہ روز روز کا سفر. اور تو یہ ساری پریشانیاں اور بے چینیاں، ان کا بہترین اور خوبصورت علاج ہمیں دے دیا گیا، لیکن ہم اپنی عملی زندگی میں ان کو اپلائی نہیں کرتے، تب ہم پریشان ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم زدگی کا علاج مل گیا. اوکے. نمبر 5. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس رواہ مسلم. اور انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ پاک ہے اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، کہنا ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کے پاس سے گزرے جب وہ درخت لگا رہے تھے، ٹری پلانٹیشن کر رہے تھے. ہم اس کو کبھی بھی صحابہ کی سنت سمجھ کے نہیں کرتے. کس کی سنت سمجھ کے کرتے ہیں؟ ٹری پلانٹیشن غیروں کی. پوچھا ابو ہریرہ کس کے لیے درخت لگا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اپنے لیے. آپ نے فرمایا کیا میں تجھے اس سے بہتر درخت نہ بتاؤں؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کہنے پر ہر کلمہ کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا. یعنی یہ 4 کلمات پڑھنے سے 4 درخت لگتے ہیں. اور اس حدیث سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہیں یہ کلمات جن پر سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں یہ ذکر. تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کی کوئی تعداد نہیں بتائی گئی، کم از کم دن میں ایک بار ضرور. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اچھی کیلی گرافی میں یہ لکھ کے کہیں لگا دیں تاکہ آپ کو نظر آ جائیں اور آپ پڑھنا بھولیں نہیں. کیونکہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات ہر چیز سے زیادہ پیارے تھے تو ہمیں بھی بہت پیارے ہونے چاہیے، ہمیں بھی پڑھنے کا شوق ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کلمات بھی جنت میں لے جانے والے ہیں. کیا کیا چیزیں اچھی لگتی ہیں آپ کو؟ جو چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں
ان سب کو جب وہ اچھی لگے سامنے آئے تو کیا کہیں؟ مجھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا اس سے بھی زیادہ پیارا ہے. اپنے آپ سے خود پوچھ لیجئے کیا ان سب چیزوں سے پیارا ہے؟ کوئی بھی چیز جو آپ دیکھیں اور آپ کو خوبصورت لگے. بعض چیز ایسے تھے دیکھتے ہو کہتے ہیں واو، تو اس وقت کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ واو کرنے کی بجائے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کس کس چیز پہ سورج طلوع ہوتا ہے؟ ہر چیز سورج سے مستفید ہوتی ہے. ان سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے. یعنی دنیا کی ساری دولت ایک طرف، دنیا کی ساری ڈگریاں ایک طرف، دنیا کے سارے کام ایک طرف، ساری اچیومنٹس ایک طرف. یعنی زندگی میں انسان جب کچھ اچیو کرتا ہے، جب کچھ حاصل کر لیتا ہے، یا اس کا جو پیشن ہوتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے، تو اس سے بھی بڑا پیشن ہونا چاہیے کہ میں یہ پڑھ سکوں یہ کلمات، اور خوشی کے ساتھ ان کو ادا کریں. سب مل کے ایک دفعہ پڑھیے سبحان اللہ. آپ ایسے کیجئے کہ ایک غمزدہ شخص تلاش کیجئے اپنے آس پاس، یہاں نہیں گھر جا کے، ٹھیک. یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ جو لوگ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، یہ پریشان رہنا ان کی عادت ہے، تو ان کے ساتھ بیٹھ جائیے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیریے، ان کا ہاتھ میں پکڑیے اور ان کو کہیے میرے پیچھے پڑیے، ان کو تسبیح کروائیے. ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی بھی تسبیح آپ کروا سکتے ہیں، چاہے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا سبحان اللہ والحمد للہ، یا پیچھے جو ہم نے پڑھی سبحان اللہ وبحمدہ اونلی. ٹھیک. اور ان کو پھر اس کام لگا دیجئے تاکہ وہ اس پریشانی اور اس دکھ سے باہر نکل آئیں. ہوتا پتہ کیا ہے، جب ہم دکھی ہوتے ہیں نا، شیطان ہمیں بھلوا دیتا ہے اور ہمارے اندر ایک ضد سی پیدا کر دیتا ہے کہ ہم نے نہیں کرنا. دشمن ہے نا ہمارا، تو کبھی بھی نہیں یہ چاہتا کہ ہم کچھ کریں. کیونکہ آپ کسی کو کہیں تو صحیح کہ آپ یہ پڑھیے، پھر دیکھیں جواب کیا ملتا ہے. آپ کو کر کے آئیے، پر مجھے بتائیے کیا جواب ملے آپ کو. جاؤ رہنے دو، تم اپنے یہ ساری تسبیحاں اور یہ سب تم سیکھ کر آ جاتی ہو، اور کچھ نہیں، دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے اور تم انہی وظیفوں میں پڑی ہوئی ہو. یہ وظیفے معمولی وظیفے نہیں ہیں، کسی انسان کے دیے ہوئے نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور متفق علیہ احادیث ہیں، صحیح احادیث ہیں. تو اس لیے ان کو معمولی سمجھنے والا کبھی بھی پھر اپنے مصائب میں سے نکل نہیں سکتا. نمبر 6 وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا رواہ مسلم. اور انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. یہ جو جملہ ہے نا، صلی اللہ علیہ بہا عشرا، اللہ اس پر بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کو درود شریف پڑھنا چاہیے. ویسے بھی بائی دا وے، زندگی میں اگر کوئی بھی کام اٹکا ہوا نا، کوئی بھی چیز رکی ہوئی ہے، کوئی بھی چیز مشکل بنی ہوئی ہے، تو اس کے ازالے کے لیے درود شریف کثرت سے پڑھنا شروع کیجیے، اور پھر آپ دیکھیے کہ کیا کیا اچیومنٹس ہوتی ہیں. اس میں ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود شریف کو بنا لوں. اس نے کہا کہ کیا میں 1/4، پھر 1/3، پھر آدھا، پھر 4 میں سے 3 حصے، یا پھر سارے کا سارا. تو اس نے آخر میں کہا میں سارے کا سارا ہی بنا لوں گا، کیونکہ آپ نے فرمایا اگر تم ایسا کرو پھر تو تمہارے دنیا آخرت کے سارے کام آسان ہو گئے. یعنی اگر کسی کو کوئی اور دعا مانگنے کا موقع نہیں مل رہا اور وہ صرف درود شریف پہ پڑھتا چلا جا رہا ہے، تو گویا اس نے ساری دعائیں مانگ لی. اگر دن میں نہیں تو کم از کم صبح شام 10 بار ضرور پڑھنے کی عادت ڈال لیجیے. نمبر 7 ان انس قال کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. متفق علیہ.
سیدنا انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوا کرتی تھی، اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اس میں بھی ہر طرح کی بھلائی شامل ہو گئی ہے، یعنی دنیا کی جتنی بھی خیر ہے وہ ہمیں عطا کر دے اور آخرت میں جو خیر ہے وہ ہمیں عطا کر دے۔ پھر اس کے بعد کیا مانگیں گے؟ گویا سب کچھ مانگ لیا آپ نے، کیونکہ بعض اوقات ٹائم کم ہوتا ہے، نماز کے بعد، قرآن مجید کے بعد، قبولیت کے اوقات میں، اذان کے بعد، تو قبولیت کے جتنے بھی مواقع ہوتے ہیں ان کے بعد بعض اوقات ہم لوگوں کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کو ہم سے کام ہوتا ہے، بچے انتظار میں ہوتے ہیں، اور اگر ہم ایک طویل خاموشی اختیار کر لیں تو کیا ہوگا؟ مشکل ہو جائے گی نا، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ تو اس وقت آپ کو یہ جامع کلمات معلوم ہونے چاہیے۔ اذان کے بعد درود شریف پڑھا، درود شریف پڑھ کے بعد جو دعا ہے اذان کے بعد کی وہ پڑھی، اور اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جس کو دنیا کی بھلائی مل گئی، جس کو آخرت کی مل گئی، جو آگ سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اس کو گویا سب کچھ مل گیا۔ تو دن کی 5 اذانوں کے بعد ہی اگر آپ 5 دفعہ دن میں یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ محروم نہیں ہوتے۔ دنیا کے کتنے ہی کام ہیں جن کے بارے میں ہم ورڈ ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کام کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا، میرے کام بہت زیادہ ہیں، میرے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہے، تھک بھی جاتے ہیں نا آپ، یعنی بعض اوقات اتنی ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور ٹائم ہم مینیج نہیں کر پاتے۔ ایسے تمام بوجھوں سے نبٹنے کے لیے اسی وقت دعا کی، اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لے تو انشاءاللہ ہمارے وقت میں برکت پیدا کر دے گا، یا پھر ہمیں ٹائم مینجمنٹ کی حکمت سکھا دے گا، کیونکہ اصل میں کام اتنے نہیں ہوتے، مشکل ہی ہوتی کہ ہمارے کام پھیلا لیتے ہیں اور کسی کام کو سمیٹنا نہیں آتا، ہمیں خود مینجمنٹ نہیں آتی، جس کی وجہ سے ہم پھر کچھ اچھے کاموں کے لیے وقت نکال ہی نہیں پاتے۔ نمبر 8، عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد اللہ ابن قیس الا ادلک علی کنز من کنوز الجنۃ قلت بلی یا رسول اللہ قال لا حول ولا قوة الا باللہ متفق علیہ۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے کہا ضرور بتائیے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کلمہ یہ ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کے پاس زور اور طاقت نہیں۔ اتنا خوبصورت کلمہ ہے، اتنا خوبصورت کہ انسان کو ہر پریشانی سے نجات دیتا ہے۔ اور اگر مثلاً میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ یہاں سے جائیے، الہدا سے باہر نکلیے، دائیں ہاتھ میں مڑ جائیے، اس میں جو خالی پلاٹ وہاں ہے اس کے آخری کونے کو کھودیے، وہاں پر ایک گولڈ کا مٹکا دبا ہوا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ بھاگیں گے کہ جا کے سب سے پہلے میں ہی نکال لوں کہ کوئی اور نہ نکال لے۔ دنیا کے حقیر ٹکڑے، ان کے پیچھے تم اتنا بھاگتے ہیں، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ جنت کا ایک خزانہ، گویا ہمیں جنت میں پہنچا دیا اور وہاں جا کے وہ خزانہ ہم نکالے۔ یہ کلمہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے، کوئی چھوٹی سی چیز نہیں دی گئی آپ کو، گویا ایک بہت بڑا ٹریجر ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس ٹریجر میں سے کتنا لیتے ہیں۔ خزانہ تو موجود ہے، بھرنا آپ نے اپنا دامن، تو کتنا لینا چاہیں گے؟ اس لیے یہاں 100 دفعہ 50 دفعہ 30 دفعہ کچھ بھی نہیں کہا گیا، جتنا چاہیں بھر لیں۔ لیکن یہ کلمہ ایک عجیب قوت دیتا ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ، یعنی اپنی بڑائی کا بھی زوم ختم کر دیتا ہے۔ مثلاً ہم کچھ کام کر لیتے ہیں، کہتے ہیں وہ میں نے کتنا زبردست کیا، تو اپنے آپ کے بارے میں بڑے خوش ہونے لگتے ہیں، تو فوراً انسان کہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ بائی دا وے ہم پڑھتے کب لا حول؟ جب شیطان کا یعنی کوئی ایسی بات ہوتی ہے اس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ اتنا زیادہ ہماری زبانوں پہ چڑھ گیا ہے پوری قوم کے کہ صرف ایسے وقتوں میں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔
حالانکہ یہ اور وقتوں میں بھی پڑھنا چاہیے، خصوصاً جب اپنی بڑائی کا کوئی زوم ہونے لگے، یا یہ سوچے کہ فلاں نے یہ کام کر دیا، بہت طاقت ہے اس کے پاس، یا یہ کہ فلاں تو میرے مقابلے میں بہت طاقتور ہے، وہ تو مجھے جینے نہیں دے گا یا میرے لیے مشکل کھڑی کر دے گا. نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کے پاس زور اور طاقت نہیں. تو آپ کو یہ کلمہ لوگوں سے بے خوف کر دے گا، یہ خوف دور کرنے والا کلمہ ہے. ٹھیک ہے، جب خوف محسوس ہو اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. جی ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے جواب میں بھی، غم اور دکھ کے علاج کے لیے بھی. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب کوئی کام مشکل لگ رہا ہو، میں نہیں کر سکتی، آئی کانٹ ڈو اٹ، یہ میرے سے تو ہونا نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، سارا زور اور طاقت تو اللہ کے پاس ہے، اس لیے مجھے اس میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیئر فری بنا دے گی آپ کو، فکروں سے نجات دلا دے گا یہ کلمہ. ان شداد ابن اوس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار ان تقول اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت رواہ البخاری. سیدنا شداد بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار، سید کا کیا معنی تھا؟ سردار. استغفار کا سردار یہ ہے کہ تم کہو اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر برائی سے جو میں نے کی. میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، بس مجھے بخش دے، یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا. بخشش کی دعا مانگنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ شیطان کا ایک ہتھ کنڈا یا وار یہ ہوتا ہے کہ جب انسان سے کوئی گناہ کروا لیتا ہے تو پھر اس کے دل میں مایوسی کے خیالات ڈالتا ہے کہ تمہاری بخشش نہیں ہونے کی، اس لیے آخرت تو تمہاری خراب ہو ہی گئی ہے، اب اور بھی گناہ یہاں اچھے سے کر لو، اور زیادہ کر لو، اور زیادہ کر لو. تو وہ اسے بخشش کی طرف آنے نہیں دیتا، دعا نہیں مانگنے دیتا. تو اس لیے کبھی بھی بخشش سے دور نہ رہیں، دیر نہ کریں. اور یہاں پر جب انسان کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے اس بات پر کہ میرے بندے کو یہ یقین ہے کہ میں گناہ بخش سکتا ہوں. تو جو جتنا زیادہ یقین کے ساتھ دعا مانگے گا اتنی ہی زیادہ اس کی قبولیت ہوگی. اور کیا فائدے ہیں بخشش کے؟ کوئی بتائے گا کیا کیا ملتا ہے؟ رزق میں اضافہ ہوتا ہے، یس، اور بارشیں ہوتی ہیں، اور اولاد ملتی ہے، اور مشکلات سے نکلتا ہے انسان. جی ٹھیک ہے. نمبر 10 ان جویریہ بنت الحارث قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته رواہ مسلم. سیدہ جویریہ بنت حارث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد 4 کلمات 3 بار کہے، اگر وہ ان کلمات کے ساتھ تولے جائیں جو آج تم نے اب تک کہے ہیں تو وہی بھاری ہوں گے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر.
کوئی جانتا ہے اس کی تعداد؟ نہیں معلوم، سوائے اس کے کسی کو بھی معلوم نہیں. تو ہم اتنی تسبیح کرتے، ایک ہے ہم انگلیوں پہ تسبیح کریں، ہم 33 بار کریں، ہم 100 بار کریں، اور ایک ہے ہم ان سب چیزوں کی تعداد کے برابر کریں جو اس نے پیدا کی، اس کی ذات کی رضا کے برابر. اللہ کی رضا ہر چیز سے زیادہ بڑی ہے. وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر، یعنی اتنی تسبیح جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر. اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سب سے بڑی چیز اس کا عرش ہے. عرش کرسی کے مقابلے میں کتنا ہے؟ ایک صحرا اور جسے انگوٹھی چھوٹی سی کا باہم موازنہ کرے، اور کرسی اور 7 آسمانوں اور زمین، تو پھر سوچیے کہ کتنا بڑا ہوگا وہ عرش. تو اس کے وزن کے برابر، یعنی کہنے والے نے بھی کیا لفظ بولے ہیں نا، ہمارے تو تخیل میں بھی نہیں آتے ایسے لفظ. اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. اس کے کلمات کتنے؟ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اور پھر 7 ابحر کی بات بھی آتی کہ 7 سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت کلمے بن جائیں اللہ کے کلمات لکھنے کے لیے، تو اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں اور سیاہی اور درخت اور کلمے ختم ہو جائیں. یعنی یہ تسبیح اتنی زبردست ہے کہ ہر چیز کی میکسیمم حد بتائی گئی ہے، اس کے برابر ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اگر ہم واقعی دل سے ہی کہہ رہے ہوں تو اس کا کتنا اجر ہو سکتا ہے. تو اس کو بھی صبح شام 3 بار پڑھنا نہ بھولیں، یہ بہت سارے ذکر سے کفایت کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے. اور ویسے بھی دنیا کے حالات یا گھریلو حالات، اپنے آپ سے بندہ بازو کا تنگ ہوتا ہے، ان سب چیزوں کے حالات اللہ کی مدد سے ہی بدل سکتے ہیں، اور ہر چیز کی حفاظت اللہ ہی کر سکتا ہے. اور اس کی حفاظت جو ہے وہ ذکر کے ذریعے، ذکر جو ہے وہ ایک مضبوط قلعے کی طرح ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ جیسے شیطان سے بھاگ رہے ہوں اور کسی فورٹ میں پناہ لے لیں، تو یہ ایک فورٹ ہے، تو اس کو آپ نے اختیار کرنا ہے اندر باہر کے شر اور فتنوں سے بچنے کے لیے. اوکے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.